کرام ایک بار پھر میں حاضر خدمت، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ قرض حسنہ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، احکام و مسائل کے حوالے سے، اور معاشرتی فوائد اس کے کیا ہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ کہ جن کے اوپر بے انتہا قرض اس وقت ہوگا، جو ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے اس وقت موجود ہیں اور پریشان ہوں گے کہ ہم کریں کیا۔ خدا نخواستہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ قرض تو ہم ادا کر نہیں پا رہے، چلو آؤ جی خودکشی کر لیتے ہیں، یعنی معاذ اللہ اس حد تک لوگ آ جاتے ہیں۔ آج میں ان تمام لوگوں کو جو مایوس ہو کر، مجبور ہو کے، محروم ہو کے بیٹھے ہوئے اور کسمسار ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، $1 بلین کا میں آپ کو جو ہے ایک تحفہ دینے جا رہا ہوں، اور وہ تحفہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیا تھا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ ذرا سنیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ غم اور قرضوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں ایک دعا نہیں سکھائی جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے غموں کو دور کرے گا اور تمہارے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دعا کو صبح و شام پڑھا کرو۔ اب وہ دعا کیا ہے ناظرین، وہ ذرا توجہ سے سنیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اپنے ایسے صحابی کو جن کے اوپر قرض تھا، غموں میں مبتلا تھے، آپ نے ترغیب فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا ناظرین $1 بلین کی دعا ہے۔ جائیے صاحب، بڑے سے بڑا قرضہ ہو، چونکہ میرے سرکار نے فرمایا تو یہ حق بھی ہے، یہ سچ بھی ہے کہ ضرور جو ہے قرضہ ختم ہوگا۔ اب ہوا کیا ناظرین؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے غم دور کر دیے اور تمام قرض ادا ہو گئے۔